آج کل جو ہمارا فیملی سسٹم آ چکا ہے اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں. بڑا اچھا سسٹم ہے، بڑا پیارا سسٹم ہے، لیکن اس میں کچھ خرابیاں بھی. تو ہم نے ان خرابیوں کو دور کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے. اور وہ خرابیاں کیسے دور ہوں گی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. اب فیملی سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس میرے شوہر پر اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. عورت کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. اور علم کیسے آئے گا؟ جب وہ قرآن اور حدیث سیکھے گی، علماء کی باتیں سنے گی، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گی، اسے بھی یہ علم آئے گا. تو اسے یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے شوہر پر اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. کل کو میں بھی ماں بنوں گی، اگر میرا بیٹا ایسا کرے گا، وہ اپنی بیوی بھی سنے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا تو مجھے بھی برا لگے گا. یہ عورت کو سوچنا چاہیے. لیکن اس وقت تک قانون بدل جاتا ہے. عورتوں کا ہوتا یہ پہلے جب ان کا شوہر اپنی ماں کی بات سنے انہیں برا لگتا ہے، اور وہی ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، وہ ان کی ماں کی بات نہ سنے تو انہیں برا لگتا ہے. یہ عورتوں کی یہ عجیب نفسیات ہے. عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو میرا شوہر ہے اس پر اس کی سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اور اگر مرد نافرمانی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو تو عورت کو ساتھ دینا. نہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. تمہارے پر سب سے زیادہ حق تمہارے ماں. آج تک نافرمانی کرو گے تو کل کو ہماری اولاد بھی نافرمان ہوگی. جیسی کرنی ویسی کرنی، کر کے دیکھے کوئی. تو جو جیسا کرتا ہے ویسا مان لیتا ہے. وہ سے واقعات ہیں، اور واقعات بھی کرتے جاتے وقت ختم ہو گیا. لیکن عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور مرد کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عورت اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، رشتوں کو چھوڑ کر آتی ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی حقوق کا خیال کرے اور اپنی بیوی کے بھی حقوق کا خیال کرے. بیوی کو ماں باپ کے سامنے ذلیل نہ کرے اور بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کی تذلیل نہ کرے. ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.